الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے اور بہت عظیم الشان صورت ہے. مختلف نام حدیث پاک میں سورہ فاتحہ کے بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہیں اس سے چند چیزیں آپ کو ملی ہیں. ان میں ایک سورہ فاتحہ بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی تمام کتابوں میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ سارے مضامین قرآن کریم میں جمع فرما دیے، اور جو کچھ پورے قرآن کریم میں ہیں وہ سارا کا سارا اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے. گویا سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور پورے قرآن کریم کا مکھن ہے، یوں سمجھیے. جو کچھ قرآن کریم میں ہیں وہ سب سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھ دیا ہے. سورہ فاتحہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کے سلسلے میں ہے. الحمد للہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، جس کے معنی ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے تمام عالموں کا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اس جملے میں کی گئی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. دنیا کے اندر جو کچھ آدمی کو نظر آتا ہے، یہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ سب مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے. حالانکہ ہم اس جملے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جتنی تعریفیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا میں کہ کام تو آدمی بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کام اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں. دنیا میں جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو وہ تعریف حقیقت میں اس کی نہیں ہوتی بلکہ اس کو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا تو لوگ کہتے ہیں مکان بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت آرام دہ ہے،
بہت کشادہ ہے، بہت مناسب بنایا گیا ہے، بہت اچھا مکان ہے. تو یہ مکان کی تعریف نہیں ہے بلکہ مکان کے بنانے والے کی تعریف ہے کہ بنانے والے نے بہت اچھا بنایا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو حقیقت میں اس کی تعریف نہیں ہوتی، حقیقت میں اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے. بھائی کھانا بہت اچھا ہے تو یہ کھانے کی تعریف نہیں ہے، حقیقت تو بنانے والے کی تعریف ہے کہ بھائی کھانا بہت اچھا بنایا ہے جس نے بھی بنایا ہے. تو دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ چونکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اگر آسمان بغیر ستون کا ہے اور اچھا ہے تو یہ آسمان کی خوبی نہیں ہے، یہ تو اس کے بنانے والے خدا کی تعریف ہے اور اس کی خوبی ہے. زمین میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، تو یہ اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ تو اللہ کی تعریف ہے. گویا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور اس کا ہر عمل، اس کا ہر کام قابل تعریف ہے. اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور اس کے ہر کام کی تعریف اور اس کا ہر کام قابل تعریف ہے. یہ مطلب ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. لیکن یہاں بھی ایک چیز ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ دنیا میں سارے کام تو اچھے نہیں ہوتے، بلکہ بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی، بلکہ ان کی تو برائی ہوتی ہے. ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، دنیا میں زیادتیاں ہوتی ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ظلم ہوتا ہے، اور برائیاں بھی ہوتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو پھر یہ چیزیں اللہ کے لیے قابل تعریف کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی چیز ہے. جبکہ ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کا ہر کام قابل تعریف ہے. تو اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے اور اللہ نے جو ہمیں سمجھ دی ہے وہ بہت تھوڑی دی ہے. اس تھوڑی سی سمجھ اور تھوڑے سے علم میں جتنا سب کچھ سما سکتا ہے ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے کی ہم نہیں سوچ سکتے. چونکہ اللہ خالق ہے، وہ ہر چیز کو اس کے علم کے اعتبار سے، اس کی بہتری کے اعتبار سے ہم سے لاکھوں گنا زیادہ اچھا جانتا ہے. تو یہ تو ممکن ہے کہ کوئی چیز ہمیں غلط نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت میں وہ غلط نہ ہو، اللہ کی نظر میں اچھی ہو. جیسے میں ایک مثال عرض کروں، چھوٹا سا بچہ ہے، اس چھوٹے سے بچے کے پیر میں پھوڑا ہو گیا، زخم ہو گیا. اس بچے کو اس کا والد، اس کے والد، اس کا باپ ڈاکٹر کے یہاں لے کر جاتا ہے. ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے چیرا لگانا پڑے گا، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. بچے میں جتنی سمجھ ہے وہ بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بھی بڑا ظالم ہے کہ میرے چاقو لگا رہا ہے، اور یہ میرا باپ بھی بڑا ظالم ہے کہ جو اپنی اولاد کے چاقو لگوا رہا ہے. اور بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، منہ بناتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس کو رلایا جا رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. لیکن ڈاکٹر بھی جانتا ہے، جو ڈاکٹر اس سے بچے سے 25-30 سال 35 سال بڑا ہے، اس کا باپ جو اس سے 25-30 سال بڑا ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہ بچے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا بلکہ بچے کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے. دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے کہ اس کے زخم کو اچھا کیا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ پوائزن بن جائے اور اس کا پیر بلکہ اس کا پورا جسم خطرے میں آ جائے. اس کے پورے جسم کو اور پیر کو خطرے سے بچانے کے لیے اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے. اور آپریشن کے وقت میں بچہ تکلیف میں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ کی راحت پہنچانا ہے. یہ ہے اصل چیز. ایسے ہی دنیا میں بہت سارے کام ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو ہماری عقل اور سمجھ کے اعتبار سے ایسے لگتے ہیں کہ یہ کام مناسب نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ اس میں کیا مصلحت ہے اور اس کے اندر کیا حکمت ہے. ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جنہوں نے بڑی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر کے نام سے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ دوستوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں دوستوں کے اندر کوئی بات ہو ہی جاتی ہے آپس کے اندر کہ بھئی تو کتنا جانتا ہے، کہ بھئی تو کتنا جانتا ہے، تو کتنا جانتا ہے، تجھے کچھ نہیں آتا، تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں. اس قسم کی دوستوں میں باتیں ہو جاتی ہیں. یہ اپنے دوستوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا نمبر جب آیا تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں اتنا علم رکھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل کو ثابت کر دوں. تو سارے دوستوں نے مل کر کہا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کر کے بتاؤ. چنانچہ انہوں نے اس کے جواب میں تفسیر کبیر لکھی اور سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل کو ثابت کیا. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا میں اور دنیا کے اس کارخانے میں اور پوری کائنات میں اللہ نے جو کچھ کیا ہے یا اللہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی حکمت کے تحت تمام چیزیں فائدے کی ہو رہی ہیں. وہ اس کی مصلحت اور حکمت کو خوب جانتا ہے. پھر انہوں نے ایک واقعہ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے دریا کے کنارے ایک بچھو کو دیکھا، ایک بڑا بچھو دریا کے کنارے دیکھا، اور فوری طور پر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بچھو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو بھی اللہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا ہی کیا ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ بچھو پانی کی طرف چلا. اللہ نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی اس آدمی کے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ بچھو جاتا کہاں ہے، آج اسی کے پیچھے چلنا ہے. دریا تھا، نہر تھی یا ندی تھی، کشتیاں چلتی تھیں ادھر سے ادھر پار کرنے کے لیے. وہ بچھو کنارے پر گیا، آگے پانی. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے ہی وہ کنارے پر گیا تو وہ رک گیا. تھوڑی دیر میں ایک کچھوا نکل کر آیا اور پانی کے کنارے لگ گیا اور یہ بچھو چھلانگ لگا کر کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور وہ کچھوا تیرتا ہوا آگے دریا میں چلا گیا. انہوں نے بھی جلدی سے کشتی لی اور کشتی والے سے کہا کہ مجھے فلاں کنارے پر جانا ہے، آپ جو بھی کرایہ ہو آپ لے لیں. اور وہ کشتی والے سے کہہ کے کہ یہ جو کچھوا جا رہا ہے ذرا اس کے سارے اپن کو چلنا ہے، یہ کہاں جاتا ہے. چلتے رہے آخر یہ کچھوا بھی پلے کنارے پر جا کر رک گیا اور ان کی کشتی بھی جا کر رک گئی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھوے کی پیٹھ سے جب کنارے پر کچھوا جا کر لگا تو یہ بچھو کود کر کنارے پر چلا گیا. یہ بھی کشتی سے اترے اور بچھو کے پیچھے ہو گئے. آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا اژدہا قریب ہے اپنا پھن پھیلائے ہوئے اس آدمی کے ڈنک مار دے اور اس آدمی کو کاٹ کھائے. ایک اژدہا. یہ بچھو بہت تیزی کے ساتھ اس اژدہے کی طرف بڑھا اور اس بچھو نے اس اژدہے کے ڈنک مارا اور وہ اژدہا تڑپا اور وہیں کے وہیں اژدہا مر گیا. اتنے کے اندر اس آدمی کی آنکھ کھل گئی جو دریا کے کنارے سویا ہوا تھا. اس کو اور کچھ تو نظر آیا نہیں، اس کو بچھو نظر آیا اور بچھو کو دیکھتے ہی اس نے یہ کہا کہ یہ زہریلا جانور ہے، کہیں مجھے کاٹ نہ پائے. یہ کاٹے نہیں. پتھر اٹھایا اور بچھو کو مارنے کی طرف بڑھا. تو یہ جو صاحب تھے جو کشتی میں سوار ہو کر گئے تھے اور سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے فوری طور پر اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس بچھو کو نہ مارو،
یہ تمہارا دشمن نہیں بلکہ تمہارا ہمدرد ہے۔ اور پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ میں اس بچھو سے کے پیچھے فلاں کنارے سے چلتا ہوا آ رہا ہوں، اور دیکھو یہ اژدہا مرا ہوا پڑا ہے، یہ قریب تھا کہ تمہیں کاٹ کھائے اور تمہیں ڈس لے، لیکن اس بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا اور یہ مر گیا اس کے زہر سے، اور اللہ نے تمہاری جان کی حفاظت اس بچھو کی وجہ سے کی۔ اگر یہ بچھو اس وقت میں یہاں نہ آتا اور یہ اژدہا تمہیں ڈنک مارتے تھا اور ڈس لیتا تو آج تم مر چکے ہوتے اور تم مردہ ہو چکے۔ اللہ نے اس بچھو کو اس دریا کے پلے کنارے سے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اس واقعے کو انہوں نے نقل کر کے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ زہریلے جانور، زہریلی مخلوق یا کوئی چیز ہمیں اپنی نظر میں نقصان دہ چیز نظر آتی ہے، لیکن نامعلوم اللہ نے اس میں کتنی بڑی حکمت اور مصلحت چھپائی ہوئی ہے جس کو بندہ نہیں جانتا ہے۔ یہ سونے والا آدمی کیا جانتا تھا، اس کو کیا خبر تھی کہ یہ بچھو میری حفاظت کے لیے اللہ نے اتنی دور سے بھیجا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سانپ مجھے ڈس لیتا اور میں آج مر چکا ہوں۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں آدمی کو ایسی نظر آتی ہیں جو بظاہر نقصان دہ چیز ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی کیا تعریف کی جائے اور ان کی کیا خوبی بیان کی جائے اور ان کو کیا سراہا جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس میں کتنی بڑی حکمت اور مصلحت رکھی ہے۔ اللہ کی وہ پیدا کی ہوئی چیز یا وہ کام جو ہمیں دنیا کے اندر اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، حقیقت میں وہ بھی قابل تعریف ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ 3 واقعے ان کے ساتھ ایسے آئے، کشتی میں بیٹھے تو نئی کشتی خضر علیہ السلام نے توڑ دی۔ بظاہر ایسا لگا کہ ان بچوں کا نقصان کر دیا ہے، یہ یتیم بچے ہیں جو کشتی کے ذریعے سے مزدوری کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، تو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ اس بچے کو قتل کر دیا، یہ تو ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح یتیم بچوں کی دیوار تھی اور ایسی بستی میں تھی جس بستی والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو اپنے گھر میں اور اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کر دیا تھا کہ ہم نہ تمہیں ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ تمہیں کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ایسی بستی میں وہ دیوار سیدھی کر دی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کام انہوں نے اچھا نہیں کیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں بتاتا ہوں میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے۔ کشتی بظاہر آپ کو لگ رہا تھا میں نے توڑ دی، لیکن میں نے اس لیے توڑی ہے اور اس میں عیب اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جب کوئی نئی کشتی دیکھتا ہے تو وہ چھین لیتا ہے۔ میں نے ایک تختہ اس کا اس لیے نکال دیا تاکہ بادشاہ یہ سمجھے کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، اسے لے کر کیا کریں گے، اور بیچارے یہ بچے اور یہ یتیم اپنی مزدوری کرتے رہیں گے۔ تو یہ بظاہر عیب پیدا ہوا، لیکن عیب نہیں بلکہ ان کی کشتی کی حفاظت ہو گئی، ورنہ بادشاہ اس کو لے لیتا، ظالم بادشاہ ہے۔ اور بچے کو اس لیے میں نے قتل کیا، بظاہر آپ کو لگا کہ میں نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ بچہ اگر بڑا ہو جاتا تو یہ اپنے محبت کی وجہ سے ماں باپ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے دین کو یہ ختم کر دیتا۔ اللہ کے حکم سے میں نے ایسا کیا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ماں باپ کو اس نافرمان بچے کے بجائے ایک نیک اولاد عطا فرما دی، ایک بیٹی اللہ نے عطا فرمائی جس کے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور وہ اتنا بڑا نبی ہوا کہ ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو بظاہر اچھے نہیں لگتے اور قابل تعریف معلوم نہیں ہوتے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں پہلے جملے میں سورہ فاتحہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا میں